لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کہاں لوگ جانے انجانے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا انجانے میں بھی کیے تو اس میں دم واجب ہوگا؟ 8 ذی الحجۃ الحرام کو یا 8 ذی الحجہ کو، اب تو عموماً 7 کی رات کو ہی لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو حرم میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد عائشہ نہ جعرانہ. جس بلڈنگ میں آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں. کہ 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو جب مینا کے لیے جائیں گے حاجی عجیزیہ سے، تو کس میقات پہ احرام باندھیں گے؟ کہ عجیزیہ سے ہی میں احرام باندھ کہ آج بدر کے اس راستے سے ہمارا سفر ہوگا جس راستے پہ بہت کم لوگ سفر کرتے ہیں. تو ناظرین، آج انڈیا سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور آج کا پیارا سفر. زبیر بھائی ہیں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ ہمارے پہلوان مدینہ غلام مصطفیٰ. ماشاء اللہ. چلے جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بول رہے زبیر بھائی؟ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی. وعلیکم. زبیر بھائی، آج اپن کہاں زیارت کے لیے جانے والے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ماشاءاللہ مدینہ المنورہ سے ہمارا سفر جاری ہو چکا ہے. غلام مصطفیٰ بھائی، زبیر بھائی، دیگر احباب ساتھ میں ہیں ماشاءاللہ. غلام مصطفیٰ بھائی نے سوال کیا کہ کس کس مقام پہ جائیں گے، کہاں آج کا وزٹ ہوگا. تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ بدر کی اسپیشل زیارت ہے. یعنی یہ وہ زیارتیں نہیں ہیں جن راستوں سے عام گاڑیاں چلتی ہیں. ہم ان راستوں سے سفر کریں گے جن راستوں سے بہت کم گاڑیاں چلتی ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کے کئی مقامات پر قیام کیے ہیں، نمازیں ادا فرمائی ہیں، جن میں وادی روحا ہے، مسجد الذبیح ایک مسجد ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کے علاوہ جبل غزالہ ہے جہاں ہرنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی تھی اور اس کو آزاد کیا تھا. وادی رحقان میں مسجد المنصرف ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. وادی سعیر ہے جہاں پہ سورہ انفال کا نزول ہوا. وادی صفرا ہے جہاں پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدر کے سفر میں وہاں پر قیام بھی رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں وادی زفران کی، تو وادی زفران میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، بیر شفا کا کنواں ہے. اس طرح کئی مقامات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم آج کے سفر میں خبر کریں گے. یہ ہے کہ آپ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ ہوگا. زبیر بھائی، جو آپ نے ابھی بتایا، ان کے علاوہ بھی اور کوئی زیارتیں ہیں ان راستوں میں؟ بالکل. بیر آصاف کا کنواں ہے، اور وادی ہمراہ ہے جہاں پر پیر مہر علی شاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دیکھا تھا. پھر مزید اس کے علاوہ بدر کی زیارتیں ہیں جہاں قصوہ اٹھنی کھڑی تھی، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا. میدان بدر ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارش کا پانی جمع کیا تھا. شہداء کی قبریں ہیں. جبل الملائکہ ہے جہاں پہ 9000 فرشتوں کا نزول ہوا. یہ تقریباً راستے کی اور بدر کی ملا کے اگر بات کریں تو یہ 16 سے 18 زیارتیں تقریباً بنتی ہیں. ماشاءاللہ. یہ 10 گھنٹے کا سفر بنتا ہے انشاءاللہ، 10 سے 12 گھنٹہ جو بھی لگتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے جو بدر سے تھوڑا سا دور ہے، ایمبو کے راستے پر ہے، جدہ کے راستے پر. جی. تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے زیارت کے اندر، جبکہ بہت کم وہاں پر میرا جانا ہوتا ہے. زبیر بھائی، یہ اگر حرم شریف سے جدہ اگر جانا ہے تو بغیر احرام کی حالت میں جا کے آ سکتے ہیں، یا پھر کوئی تفتیش وغیرہ ہوگی بیچ میں؟ کچھ تھوڑا مسئلہ بتا دیں. دیکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ناظرین کے لیے بھی، کہ سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھیں کہ حاجی حدود حرم میں رہے، حل میں رہے، میقات پہ جائے، میقات کے باہر رہے تو کیا حکم ہے. اور ہر حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو اس حوالے سے سیکھ کر آنا چاہیے. کسی عالم کے پاس بیٹھ کے وہ ان معاملات کو سمجھ لے تو بڑے بڑے گناہ سے بچا رہے گا. ہاں جی. ورنہ کئی وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے.
बकरी ने बहुत सारा दूध दिया लेकिन मैगी नहीं डाल दी, इस तरह की इबादत नहीं करनी है। इस बात को सबसे पहले समझने की कोशिश करें। हरम की जो ज़मीन है, हुदूद हरम का जहाँ पर एंड हो रहा है, उन तमाम जाविये के ऊपर हुकूमत के लोगों ने वहाँ पर गेट बनाए हैं, निशानियाँ मौजूद हैं वहाँ पर। इस बात को बिल्कुल लोग वाज़े समझ लेते हैं कि यहाँ से हरम की शुरुआत हो रही है और यहाँ से हुदूद हरम ख़त्म हो रहा है। अब सवाल ये है कि हुदूद हरम की जो ज़मीन है, हुदूद हरम की ज़मीन का दायरा जहाँ से ख़त्म हो रहा है, अब कौन सी ज़मीन शुरू है? वो हिल की ज़मीन है। किसकी ज़मीन है? हिल की ज़मीन है। हाजी हुदूद हरम के अंदर और हिल के अंदर कहीं भी बगैर एहराम का वो जा सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई समझ रहे हैं? हिल में और हुदूद हरम के अंदर हाजी कहीं भी जा सकता है बगैर एहराम का और आ सकता है। लेकिन सवाल ये कि हिल है कहाँ तक? अगर आप मक्का से मदीना जा रहे हैं तो जुल हुलैफा से पहले पहले ये जो ज़मीन है हिल की ज़मीन है। किसकी ज़मीन है? हिल की ज़मीन है। इसी तरह मिकात इर्क की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो मिकात इर्क से पहले पहले जो ज़मीन है वो हिल की ज़मीन है। अल जौफा मिकात की तरफ आप जा रहे हैं लेकिन मिकात पे जाने की नीयत नहीं है आपको, ना मिकात के बाहर जाने की नीयत है, आप हिल में जा रहे हैं ना, ठीक है, और हिल में रुक गए आप, तो हिल में आप कहीं भी घूम कर वापस मक्का आ सकते हैं। सबसे करीब जो हिल की बात करें हम तो ताइफ की मिकात, 75 किलोमीटर के बाद ताइफ के मिकात तक आप पहुंच जाते हैं। ताइफ का जो मिकात इन्होंने बनाया है, जो निशानी के तौर पे वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है, वहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ से मिकात की शुरुआत होती है। तो मिकात ताइफ से पहले पहले आप जा सकते हैं, क्योंकि मिकात ताइफ से पहले की जो ज़मीन है वो किसकी ज़मीन है? हिल की ज़मीन है। लेकिन आपने ताइफ का मिकात क्रॉस कर लिया या मिकात में दाखिल हो गए तो अब आप बगैर एहराम का नहीं आ सकते। समझ रहे? यानी पूरे हिल के अंदर हाजी कहीं भी बगैर एहराम का जाके आ सकता है। आपका सवाल ये था कि क्या जिद्दा में एहराम बांधना ज़रूरी है? तो भाई जिद्दा तो हिल में है, तो जब जिद्दा हिल में है तो जिद्दा जाने वालों के लिए एहराम लाजिम नहीं। इतनी सी बात है। भाई ये मेरा सवाल ये था कि अगर कोई मिकात पे चला जाए तो क्या उसे एहराम बांध के आना पड़ेगा कि बगैर एहराम के आ सकता है? हिल का जो मसला मैंने बयान किया है, इससे वाज़े हो गया कि हिल तक ही जा सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी हाजी या मक्के में रहने वाला मुकीमी या कोई भी ड्राइवर वगैरह जो भी हो, वो अगर मिकात पर जाते हैं तो वापसी बगैर एहराम का वो नहीं कर सकते। यानी जब भी वो मिकात से वापस होंगे मस्ट उनके लिए कि एहराम बांधे। अगर वो एहराम नहीं बांधते उनको दम देना पड़ेगा। एहराम नहीं बांधते क्या देना पड़ेगा? दम देना पड़ेगा उनको, क्योंकि यही मसला है कि जब मिकात पर पहुंच जाए या मिकात के बाहर चला जाए और वो मक्के की नीयत से आ रहा है, किसकी नीयत से? मक्का अल मुकर्रमा की नीयत से आ रहा है तो उस पर एहराम लाजिम है। अब यहाँ पर एक और बात है जिसको समझना है कि वो गया तो था मिकात पर या मिकात के बाहर, लेकिन वापसी करेगा हिल के अंदर। कहाँ वापसी है? हिल के अंदर वो आ रहा है। वो हरम की नीयत से नहीं लौटा, हिल की नीयत से लौटा। हिल में कोई काम है उसको, एहराम लाजिम नहीं है। अच्छा, क्या लाजिम नहीं है? तो जब हिल में आ गया है तो बगैर एहराम का हरम में भी आ सकता है। समझे मसला? क्योंकि हिल्ली के लिए एहराम लाजिम नहीं है। तो जब हिल में आ गया, अपना काम पूरा कर लिया, अब उसके ऊपर एहराम माने चाहे ना माने, ये मसला है। अब इसको समझने की कोशिश बंदा करे। अब ऐसा ना हो मेरी वीडियो को कोई मिसगाइड कर दे किसी को और बोला कुछ और समझे कुछ और। अगर वो मिकात पर गया है और हरम की नीयत से नहीं आ रहा है, वो हिल में कहीं कोई काम है उसको, तो हिल में बगैर एहराम का आ सकता है, अपना काम करे और उसके बाद वो हरम चला जाए। अब उस पर डिपेंड है वो एहराम बांधे या ना बांधे। लेकिन अगर मिकात से वो हरम काबा की तरफ लौट रहा है तो लाजिम है
احرام باندھیں. زبیر بھائی بہت سے لوگ جانے انجانے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا انجانے میں بھی کیے تو اس میں دم واجب ہوگا؟ اس کی مثال یوں لے لیں، اگر کوئی سعودی عرب کا رہنے والا ہے اور وہ گھر سے باہر نکلا، لائسنس بھول گیا یا اقامہ بھول گیا، یا آپ انڈیا میں ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں، پولیس والے نے پکڑا، تو کیا بولو گے مجھے معاف کر دو، بھول کر آ گیا ہوں، چھوڑ دے گا وہ؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، سوال ہی نہیں ہوتا. تو جرم جانے میں ہو انجانے میں ہو سر، جرم ہوتا ہے، سمجھنا ہے. اب حاجی پہ سوال یہ ہے کہ بھیا جب آپ کو حج کی سعادت ملی، آپ کا ویزا لگ گیا، آپ کو خوشخبری ملی، تو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے 10 گھنٹے کیوں نہیں حج کا طریقہ سیکھا آپ نے؟ سوال یہ ہے. ہم سیکھنا، پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ بغیر سیکھے نہیں کر سکتے. اللہ کی عبادت بغیر سیکھے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عبادت آپ کو اپنی مرضی سے نہیں کرنی ہے، مرضی چلے گی اللہ کے رسول کی. جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس طرح عبادت کرنی ہے. ہاں جی، یہی شریعت ہے. اور ہم پر جو چلنی ہے نا، اللہ رسول کی چلنی ہے. اپنی مرضی سے مسلمان جینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. جب جینے کے لیے نہیں آیا تو عبادت کیسے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ حج کا طریقہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر کریں گے تو حج درست ہوگا. اسی طرح آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، شہر میں کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ نہ سیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیں آپ. لیکن مکے میں یہ نہیں چلے گا سر. مکہ دنیا سے سب سے مختلف یہ شہر ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کہاں کے لیے حکم نازل ہوا؟ کس شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں آپ کسی بھی لباس میں جا سکتے ہیں، لیکن مکہ آئے تو فرمایا گیا دنیا کے لباس اتار دو، 2 چادروں میں آ جاؤ، یہ میرا حرم ہے. ہاں، یہاں وہ لباس نہیں چلتا بھائی، دنیا کے لباس اتار دو. ہاں جی، بغیر احرام کا نہیں آ سکتے. تو جس شہر مکہ کی ایسی تعظیم اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ہم لباس میں نہیں آ سکتے، آپ 2 چادروں میں آ جاؤ. پھر یہاں آپ جو گناہ کرو گے، نیکیوں میں توجہ سب کو ہوتی ہے، لاکھ نیکیاں بیان کرتے ہیں، گناہ پہ تو توجہ ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی گناہ کرے 1 کا 1 ہے، مکے میں گناہ کرتے ہیں 1 کا 1 لاکھ ہے، اور نیکی کرتے ہیں تو 1 نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. کسی شہر کا مقام ایسا مجھے بتائیں؟ ہاں، تو یہ وہ شہر ہیں. جب اس شہر کی طرف آئیں تو لازم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ سنیں، سیکھیں کہ مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، دیار حبیب میں جا رہا ہوں، کس طرح رہنا. جس طرح مکے کے احکامات ہیں نا سر، اسی طرح مدینے میں بھی پابندیاں، یاد رکھیے گا. تو مدینے میں آداب مدینہ، آداب مکہ سیکھ کر آئیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہیں گے، بہت ساری اغلاط سے بچے رہیں گے، خالص عبادت کر کے اپنے وطن لوٹ جائیں گے انشاءاللہ. بھائی یہ دم ہوتا کیا ہے؟ یہ اکثر علماء سے سنا ہے دم واجب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا. اصل میں دم ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی حج کے بعد مدینہ شریف آتا ہے تو اس پہ احرام لازم ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی مدینے جائے گا، حج کے بعد بہت سارے لوگ پرائیویٹ گاڑیاں کر کے جاتے ہیں، تو وہ ذہن نشین کر لیں، واپسی پر ان سب کے اوپر احرام لازم ہے. نہیں احرام باندھیں گے دم آئے گا ان کے اوپر. پوچھنا یہ تھا کہ 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ کو جب مینا کے لیے جائیں گے حاجی عجیزیہ سے، تو کس میقات پہ احرام باندھیں گے؟ کہ عجیزیہ سے ہی احرام باندھ کے نکلنا ہوگا یا اس کے لیے بھی کوئی میقات وغیرہ ہے؟ ایسا کچھ تھوڑا تفصیلی بتا دیں. بات پہ بھی توجہ ہم تھوڑی سی کر لیں کہ یہ لفظ جو ہے عزیزیہ ہے. کیا ہے؟ عزیزیہ. ہمارے ہند والے اکثر بولتے ہیں عجیزیہ. عجیزیہ نہیں ہے، یہ عزیزیہ ہے. کیا ہے؟ بولیں ایک بار. عزیزیہ، عزیزیہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، 7 ذی الحجۃ الحرام کو یا 8 ذی الحجہ کو، اب تو عموماً 7 کی رات کو ہی لے کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو حرم میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسجد عائشہ نہ جعرانہ. جس بلڈنگ میں آپ ہیں وہیں سے آپ احرام باندھیں، حج کی نیت کریں اور گاڑی میں بیٹھ کے مینا چلے جائیں.
بس